ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ ملٹری جو سچویشن رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں اس کے بارے میں ڈاکٹر مزاری بات کر رہی تھیں. وی ور ڈسکسنگ کہ جو ڈائلاگ ہے وہ ڈائلاگ کس حد تک کس سمت بڑھ سکتا ہے اگینسٹ دا بیک ڈراپ آف آل آف دس. ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین موجود ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, سینئر اکانومسٹ ہے, کالمنسٹ ہیں, ہی از اے رائٹر. ان سے ہم بات کریں گے کہ اکنامک امپیکٹ گلوبلی کیا ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ ایک میجر ٹریگر ہے ان ایڈیشن ٹو دا ملٹری پرابلمز دیٹ امریکہ از فیسنگ, اور اسرائیل جس کی وجہ سے بات چیت کے حوالے سے یہ کچھ امید بنتی ہے. اور ہمارے ساتھ ناظرین ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہے اینڈ آلسو اے ٹیچر, کرنٹلی ٹیچنگ ایٹ لمز, اور میرا خیال ہے ون آف دا بیسٹ مائنڈز ایز فار ایز جو وار آف میزائلز ہے اس کی جو سمجھ بوجھ اگر آپ جانیں تو پھر انہی سے بات کرنی چاہیے. بہت شکریہ ایئر کموڈور صاحب فار جوائننگ اس. تو فاروق, ویری کوئکلی اف یو کین اسٹارٹ ود گلوبلی جو اکنامک امپیکٹ سب کا ہو رہا ہے اور جو بات چیت کے حوالے سے اسی ضمن میں جب بات کرتے ہیں. دیکھیے نسیم, پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے کوئی 24 گھنٹوں میں جو بھی سب سے بڑے نام ہیں میڈیا کے اندر, وہاں پہ ایک ہی شہر کا ذکر ہو رہا. سی این این جو ہے وہ اسلام آباد کا ذکر کر رہا ہے, اسلام آباد پہ نظر جمائے بیٹھا ہے. بلومبرگ ہو جائے, رائٹرز ہو جائے, ایکسیوس ہو جائے, بی بی سی, سب لوگ اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں 4 وزرائے خارجہ, اور شہر وہی ایک اسلام آباد کا. اس کا بھی اپنا ایک جو ہے وہ معاشی اینگل اگر آپ چاہیں تو ہم اس ڈائریکشن میں بھی جا سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ گلوبل امپیکٹ جو ہے جی, جس کی وجہ سے یہ بات چیت کی طرف کچھ لگ رہا ہے فوکس ہے. دیکھیے, تیل کی قیمت اور اکانومیز کا حال جو ہے ان کے درمیان میں کیا رشتہ ہے, کیا کوریلیشن ہے, یہ پچھلے کوئی 40-50 سالوں سے بڑے بڑے اکانومسٹ جو ہیں اس کے اوپر نظر جمائے بیٹھے ہیں, اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. اور اب کوئی 4 یا 5 بڑے ڈسٹنکٹ جو بینچ مارکس ہیں وہ سامنے آ گئے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر $100 فی بیرل جب تیل کی قیمت ہو جاتی ہے تو پھر مغربی ممالک جو ہیں ان کی اکانومیز جو ہیں وہ ریسیشن کی طرف بڑھنے لگتی ہیں. اگر تیل کی قیمت $120 فی بیرل ہو جاتی ہے تو پھر دنیا بھر کی ایئر لائنز جو ہیں وہ بینکرپٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر یہ قیمت $130-135 فی بیرل پہ پہنچ جاتی ہے تو خاص طور پہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں پاکستان بھی شامل ہے, ان کے پاس ڈالر کے ذخائر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ قیمت کہیں $140-145 پہ چلی جاتی ہے تو پھر جو ترقی پذیر ممالک ہیں خاص طور پہ پاکستان اس میں شامل ہے, وہ ان کو سالونسی کا ایشو شروع ہو جاتا ہے, وہ ڈیفالٹ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. تو زیادہ اس میں نقصان جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ معاشی طور پہ ان کے اوپر جو اثر ہے وہ قدرے بہت زیادہ ہوتا ہے بامقابلہ جو ڈیولپ کنٹری. اب مارکیٹس کا خیال جو ہے اس کے اوپر صدر ٹرمپ جو ہے اس کے اوپر مارکیٹس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اگر اسٹینڈرڈ اینڈ پورز بہت تیزی سے گرنے لگتی ہے جو امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ ہے, اگر تیل کی جو فیوچرز کے مارکیٹ ہیں اگر وہ بہت تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں تو اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے ٹرمپ کے فیصلوں کے اوپر, ہم نے دیکھا ہے. اور خاص طور پہ سونے کی قیمت. لیکن یہ نسیم, اگر آپ تیل کا فیوچرز کی مارکیٹ دیکھیں تو وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جنوری 2027 کا تیل اگر آپ آج خریدنا چاہیں تو وہ $60-62 کا مل رہا ہے. اور اس کا پیغام یہ بنتا ہے کہ فیوچرز مارکیٹ تیل کی یہ بتا رہی ہے کہ یہ جنگ زیادہ لمبی چلنے والی نہیں. اسی طرح جو سونے کی مارکیٹ ہے, اگر بے تحاشا غیر یقینی کی فضا ہو, جنگ لمبی چلنے لگے تو سونے کی قیمت جو ہے وہ بڑھنے لگتی. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 1 ہفتے سے مسلسل سونے کی قیمت جو ہے وہ گر رہی. تو سونے کی مارکیٹ جو پیغام دے رہی ہے وہ بھی یہی پیغام دے رہی ہے کہ یہ جنگ زیادہ لمبی چلنے والی. اچھا, تو آپ ان دونوں سے آپ کا جو اخذ آپ کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ لمبی نہیں چلنے والی, لیکن بہرحال یہ تو سوال اپنی جگہ ہے کہ جو اکنامک امپیکٹ ہوا ہے اس کا, دیٹ ہیز بین اے ٹریگر. کموڈور صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ
جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں میں جو جنگ کی صورتحال ہے وہ اور بھی پیچیدہ ہوئی ہے، اور بھی اٹیکس بڑھے ہیں. ابھی ڈیٹیل میں بتا رہی تھی ڈاکٹر مزاری کہ کہاں کہاں اسرائیل اور امریکہ نے اٹیکس کیے ہیں، جو رسپانس ہے ایران کا وہ کہاں کہاں تک پھیلا ہے. اور انفیکٹ دبئی میں جو انہوں نے ایک زیلنسکی صاحب جو لے کے آئے تھے میرا خیال ہے میزائلز ڈرون جو بھی، وہ اس پر بھی ان کے بھی ڈیپو پر اٹیک ہوا ہے، پلس لاٹ آف ادر ایریاز جہاں اٹیک ہو رہا ہے، پلس ہوتسیز وغیرہ ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ، آپ نے انوائٹ کیا. بالکل ٹھیک آپ نے انالائز کیا کہ وار کے ڈائنامکس، اور فاروق صاحب بڑا اچھا اسٹیٹسٹکس بتا رہے تھے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. میں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جب تک جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو وہ لگتا تھا کہ ایک ہی پلیئر ہے جو چیس دونوں طرف سے کھیل رہا ہے. وہ جس مرضی کنگ کو مار دیتا ہے، جس ایریا کو چاہتا ہے فتح کر لیتا ہے، اور جو وار آبجیکٹیو وہ ڈکلیئر کرتا ہے وہ سمجھتا ہے آلموسٹ اچیو ہو گئے ہیں. اٹس مور آف این انفولڈنگ آف دا پلان اینڈ لیس آف دا ٹائم. وہ سمجھتے تھے کہ صرف ٹائم میری مرضی کا ہے، میں جب ٹائم چاہوں گا. اور وہ ایران کے لیڈرز کو تھریٹ بھی یہی کرتے رہے تھے کہ ڈسٹرکشن جو ہے، جو تباہی آپ لوگوں کے لیے وہ آپ کا مقدر ہے، صرف ٹائم ہے اور وہ میرے ہاتھ میں. سب کچھ انفولڈ ہوا. آج 4 ہفتے پورے ہو گئے. ایران نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا. میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ ایران نے سروائیو کرنا تھا، ایران نے سسٹین کرنا تھا. امریکن پریزیڈنٹ نے وار ٹرافی دکھانی تھی. امریکن پریزیڈنٹ نے لوگوں کو میئربل ٹرم میں دکھانا تھا. بجائے وہ وار ٹرافی دکھانے کے، وہ اکنامک ہارڈ شپ جن کا فاروق صاحب ذکر کر رہے تھے وہ پوری دنیا میں انلیش ہوئی ہوئی ہیں، نہ صرف اس خطے میں بلکہ ایک ہاسٹیج بنی ہوئی ہے پوری دنیا. اور یہ ماڈرن وارفیئر میں یہ پہلی جنگ ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑنے والا جو ملک ہے، یعنی ڈیفینڈ کرنے والا، وہ اپنے لیے اس نے موسٹ اکنامیکل جنگ بنا لی ہے. اور جن کے خلاف لڑ رہا ہے وہ ایک طرف سپر پاور ہے، بیکڈ بائی اسرائیل ہے، ان کے لیے موسٹ پروہیبٹیو پرائس امپوز کر رہا ہے ان کو، نمبر 1. اور جو انڈائریکٹلی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹیسٹلی مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں، ان کے لیے یہ اتنی پروہیبٹیو ہو گئی ہے کہ بحرین میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہوٹلنگ بزنس بند ہے، ہزاروں فلائٹیں کینسلڈ ہیں، کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے. تو آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ وار آبجیکٹیو ہم نے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اچیو کیا کیا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے نے سارے کا سارا کرنے کے بعد. اگر جو ایسکلیشن اوپر سے ہو رہی ہے، ہیوتیز آ گئے ہیں، پراکسیز آ گئے ہیں، عراق کا ہے، حزب اللہ ہے، تو ایران کر کیا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر لیک آف کلیئرٹی اگر ہے کہ یہ جنگ کیسے انلیش ہوئی، انفارچونیٹلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے 18 انٹیلیجنس ایجنسیاں امریکن پریزیڈنٹ کو جو رپورٹ کرتی ہیں انہوں نے غلط کہا ہوگا، لیکن جو فیصلہ کیا سب سے زیادہ کنفیوژن وار اسٹریٹجی یا وار کے آبجیکٹیوز کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے امریکہ کا لگتا ہے. سب سے زیادہ کلیئرٹی اسرائیل کی اور ایران کی لگتی ہے. ایران نے ڈیفینڈ کرنا تھا. جی آپ بتائیے. نہیں آپ نے ایک اہم بات کی، آپ مکمل کیجیے گا، فرمائیے ایران کی بات. دین آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو سم تھنگ جو بھی آپ نے فرمایا انٹیلیجنس ایجنسیز کا. ایران نے کچھ نہیں کرنا تھا، صرف سروائیو کرنا تھا. اور اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل کا ایک ہی ایم ہے کہ جب تک جنگ چلتی ہے ایران کو ڈسٹرکشن، فزیکل ڈسٹرکشن، انفراسٹرکچر، ملٹری، سیوک فیسلٹیز اس حد تک ڈیگریڈ کر دی جائیں کہ اگر مجبوراً پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یا امریکہ کو کوئی کنسیشن دینی پڑے اور ان کو کل کو سینکشنز اپلفٹ ہو بھی جائیں کسی طریقے سے، تو ایران کی آنے والی انکم جو ہوگی وہ ریکنسٹرکشن پر ہی لگ جائے، بجائے نیوکلیئر پر لگے یا میزائل سسٹم پر لگے یا اور کسی ملٹری ہارڈ ویئر کی طرف لگے. تو آئی تھنک ایران اور اسرائیل کا تو ریلیٹیولی کلیئرٹی مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ کریڈٹ تو ایران کو جاتا ہے جس نے آبویسلی ایک شاک اینڈ سرپرائز الٹا امریکہ اور اسرائیل پر تھوپ دیا ہے. اور آبویسلی وہ ایسکلیٹ کر رہا ہے تاکہ ڈی ایسکلیٹ کرتے وقت اس کو بہتر بارگین پیکج ملے. اگر وہ آپ اس پر بات کریں گے تو پھر میں بعد میں بات کروں. بالکل ٹھیک ہے جی. فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ سعودی عربیہ بھی کل انشاءاللہ از کمنگ فار دا ٹاکس ٹو پاکستان. تو سعودی عربیہ، ابھی اس سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ جو جی سی سی کے ممالک ہیں، قطر نے بھی کلیئرلی کہہ دیا کہ ڈزنٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ. میرا خیال اب تو کافی دن ہو گئے، 6 7 8 دنوں سے. اور بحرین کے اپنے معاملات ہیں، کویت نے بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے. سو سعودی عربیہ کے لیے ہر طرح کا کاسٹ انکلوڈنگ اکنامک کاسٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ بھی پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے پبلکلی کچھ سٹیٹمنٹس اور آ رہی ہیں. دیکھیے پہلی بات تو نسیم یہ ہے کہ اگلے 2 دنوں میں اسلام آباد جو ہے وہ ڈپلومیٹک کیپٹل آف دا ورلڈ بننے والا ہے. آپ سوچئے کہ 4 ممالک، اس میں پاکستان شامل ہے جو میزبانی کی بھی فرائض انجام دے گا، اور خاص طور پہ چیئر بھی پاکستان کر رہا ہے. تو اس میں سعودی عربیہ ہے، مصر ہے اور ترکیہ ہے، ان کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں.
اب آپ سوچئے کہ جب پاکستان جو ہے وہ اس میٹنگ کو چیئر بھی کر رہا ہے تو ایجنڈا جو ہے اس کے اندر پاکستان کا بہت بڑا رول ہوگا. اس میں ایک پازیٹیو ایسپیکٹ جو مجھے معاشی اعتبار سے سامنے نظر آتا ہے, ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ فوراً ہی آئی ایم ایف کا تحفہ آپ کے سامنے آ گیا. 2 ہفتے جو پہلے مذاکرات ہو رہے تھے اور 2 ہفتے مذاکرات کے بعد آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ بغیر سائن کیے ہوئے وہ سٹاف لیول اگریمنٹ جو ہے اس کو چھوڑ کے چلے گئے. اب اچانک ہمیں وہ دونوں اگریمنٹ جو ہیں وہ کوئی $1.2 ارب کا بن رہا ہے. جی میں سعودی عربیہ کی سوری شاید میں سمجھا نہیں پائی, میرا سوال ذرا مختلف تھا کہ سعودی عربیہ کو اکنامک کاسٹ کتنا پڑ رہا ہے کہ سعودی عربیہ از ولنگ ٹو انگیج ایٹ دس لیول. جی میں یہ 3 چیزیں ختم کر لوں, میں آپ کے سوال کے واپس آ جاتا ہوں. ایک تو مجھے یہ $1.2 ارب جو ہے وہ آئی ایم ایف کا نظر آ رہا ہے جو سفارتکاری کے نتیجے میں, جہاں آپ سمجھے کہ پاکستان کی سفارتکاری اور معیشت کا ملاپ ہو رہا ہے. سعودی عرب کا تقریباً $5 ارب کا ڈپازٹ پڑا ہے پاکستان کے اندر. اب جب سعودی عرب بیٹھا ہوگا اسی میٹنگ کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے رول اوور کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. ہمارے کوئی $25 ارب جو ہے وہ گلف کنٹری سے آتا ہے, آؤٹ آف دا 40 بلین جو ہمیں ریمیٹنسز آتی ہیں. پھر یورو بانڈ 1 اپریل کی 8 تاریخ کو میچور ہو رہا ہے. تو پاکستان کے حوالے سے تو مجھے لگ رہا ہے کوئی $30-32 ارب کا ایک آپ سمجھ لیجیے کہ بونانزا یا تحفہ جو ہے وہ اس ڈپلومسی کی وجہ کے نتیجے میں پاکستان کے سامنے آنے والا ہے. جی میں سعودی عربیہ جی سعودی عرب کا سارا تیل اسٹیٹ آف ہرموز سے گزرتا ہے, ایران کا اپنا تیل اسٹیٹ آف ہرموز سے جاتا ہے, کویت, جتنے بھی وہاں ممالک ہیں, عراق بھی ان میں شامل ہیں, وہ سب چاہیں گے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے انکلوڈنگ ایران. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرے کرنے والے ممالک ہیں, ان میں چین ہے, ان میں انڈیا ہے, ان میں ساؤتھ کوریا ہے, جاپان ہے, وہ بھی سب طاقتیں یہ چاہیں گی کہ یہ جنگ ختم ہو جائے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. کمانڈر صاحب فائنلی آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہوتھیز کی انٹری ہے اور حزب اللہ کا کہا جا رہا تھا کہ جی ان میں اب جان نہیں ہے, تو آپ ان کو دونوں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو دونوں گروپس ہیں وہ میزائلز کا بھی استعمال کر رہے ہیں, تو ان دونوں کے حوالے سے دیر انٹری انٹو دا وار وہ کیا بتاتی ہے ہمیں؟ میں پیور وار اسٹریٹجی پوائنٹ آف ویو سے عرض کروں گا کہ یہ بہت ٹائملی انٹری ہے. آپ نے دیکھا کہ دنیا پریشر بلڈ کر رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پر کہ نیگوشیٹ کریں اور سیز فائر کریں. نمبر 1, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ٹیک ہوم کچھ نہیں ہے. ایران ظاہر ہے چاہے گا کہ بہترین بارگین کرے اور ایک اپنے لیے لیوریج لے نیگوسیشن کے اندر, اور سب سے لیجیٹمیٹ اس کی وہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ انشور کریں کہ دوبارہ میرے پر امریکہ نہیں چڑھ دوڑے گا کچھ مہینوں کے بعد. ایک وہ ہے, اپارٹ فرام وار کمپنسیشن اور دوسری چیزیں. آئی تھنک ویل ٹائمڈ ہے. میں تو بڑا اپریشیٹو ہوں آپ اس اسٹریٹجی کے کہ ایک طرف آپ جب مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے اتنی سخت شرائط رکھی ہیں, اور دوسرا ہوتیز اور حزب اللہ نے ایک سائملٹینیسلی پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیا اسرائیل پر بھی اور آبویسلی اوور آل ٹریفک پر بھی اس ایریا کی. تو یہ ڈائمینشن یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ایران ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنے کی پوسچرنگ کی ہے اس نے ان دنوں میں 2-3 دنوں کے اندر, اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یا تو آپ میری بات مانیں اور میری یہ سخت شرائط پہ کمپرومائز کریں, یا آپ کو اس سے زیادہ سیریس کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جو شرائط دیکھی ہیں وہ اٹ سیلف بہت کچھ کہتی ہیں. دیکھیے دنیا میں جب بھی کوئی نیگوسیشن کرنے جاتا ہے اس کی شرائط ایگزبٹ کرتی ہیں دا اسٹیٹ آف دا کمفرٹ, کس کمفرٹ سے وہ لڑائی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر ڈیفیٹنگ قسم کی کنڈیشنز ہوتی, سیریمونیل قسم کی ہوتی, تو اگر خدا نہ خواستہ ایران کو امریکہ حاوی ہوتا ہے ایران پر, تو شرائط تو ہونی نہیں تھی, صرف سرنڈر اناؤنسمنٹ ہونی تھی کہ آپ ٹی وی پہ آ کے اعلان کریں کہ ہم ہار گئے ہیں اور ہم آ کے سائن کر دیں گے کہ آپ نے سب کچھ اٹھا کے ہمیں دے دیں. تو جب یہ کر رہا ہے جی نہیں, میرا مطلب کہ کمانڈر صاحب اس وقت تو پوسچرنگ بھی ہے نا, انہوں نے 5 دیے تو جو امریکہ وہ تو 11 لے کے شرائط آ گیا, بٹ وی آل نو کہ امریکہ تو از ان ٹربل ایٹ لیسٹ ایٹ دا ملٹری لیول. اور یہ جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جو ان لوگوں نے ٹائمنگ چوز کی ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے, لیکن وہ بھی دلچسپ بات ہے, یو بیئر می آؤٹ, کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں اسرائیل اور امریکہ نے خوب میزائلز داغے ہیں. بشیر پر بھی انہوں نے اٹیک کیا اور ان کے پلانز ہیں, 82nd ایئر بورن بھی لے کے پہنچ گئے ہیں. تو انہوں نے شاید ان اے سینس ایران کو اوپننگ دی ٹو ٹیک آل دی اسٹیپس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں.
جی وہی چیز یہ رائٹ بھی کر رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل بھی بنیادی طور پر یہی کر رہے ہیں، ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کر رہے ہیں ایران پر اور اس کو ایگزیبٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ پوسچرنگ ہے، 82 ایئر بورن بریگیڈ آ رہا ہے اور وہ قبضہ کر لیتا ہے، لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ جب انہوں نے عراق پہ اس طرح حملہ کیا تھا بالکل 82 بریگیڈ نہیں کیا تھا، اور وہ چوتھا حصہ ہے ایران کا جغرافیہ لحاظ سے، پہلی وہ چیز دیکھیے ایران کا آلموسٹ 50% پہاڑی علاقہ ہے، 4 گنا عراق سے بڑا ہے، عراق کمپلیٹ ڈیزرٹ تھا، اس میں 48 دن تک بمباری کی تھی امریکہ نے، 48 ڈیز کے بعد یہ 82 بریگیڈ کو اتارا گیا تھا، جہاں کے ٹرین بڑی فرینڈلی تھی، ڈیزرٹ تھا سارے کا سارا، ویزیبلٹی زیادہ تھی، ہائیڈنگ پلیسز کوئی نہیں تھی عراقی فوج کے لیے، تو اس بیک گراؤنڈ سے ایران کو تو بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہے، 50% پہاڑی ٹرین ہے، ٹنلز کے اندر کے میزائل چھپے ہوئے ہیں، اگر آپ لینڈ ٹروپ اتار بھی پیرا ٹروپر دیتے ہیں تو ٹرین اتنی انفریڈلی ہے کہ اس کی لوجسٹک کیسے امریکہ پوری کرے گا، وہ تو ایک لمبی کہانی ہو جائے گی، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں وہ بھی یہی کر رہا ہے امریکہ کہ یہ پوسچرنگ دکھا رہا ہے کہ ہم بریگیڈ کو لا رہے ہیں، جی اسٹرینتھننگ اٹس ہینڈز۔ اور فاروق صاحب آپ نے بڑا ایک تفصیل میں پاکستان کی بھی بتا دیا کہ ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن میں آ گیا ہے اکنامکلی، اور یہ بھی آپ مانیں گے کہ پاکستان کو سعودی عربیہ ہیز آلویز ہیلپڈ اس، مشکل وقت میں رول اوور ہوا، پیٹرول کا فلو ہوا اور ڈپلومیٹکلی بھی ہوا، لیکن اس وقت آپ فرما رہے ہیں کہ جو پاکستان کی ڈپلومیسی ہے اس سے ایڈوانٹیجز جو سچویشن ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے، از دیٹ کریکٹ؟ جی جی اس کو ٹیکنیکل زبان میں وہ مانیٹائزیشن آف اسٹریٹجک ریلیونس، یعنی کہ اسٹریٹجک ریلیونٹ پہلے ہم نے ثابت کر لیا کہ ہم بڑے امپورٹنٹ ہیں اس سارے کھیل کے اندر، دنیا کی جو اہم ترین آپ سمجھیے کہ جنگ ہے اس میں پاکستان کا بہت لیڈ رول ہے، ایبسولوٹلی بالکل آپ جی جی، لیکن ایک ایسپیکٹ تو ہم کبھی شاید زیادہ ڈسکس نہیں کرتے نسیم، وہ یہ ہے کہ اس وقت ایران کی جو کرنسی ہے وہ $1 کی تقریباً 14 لاکھ ریال پہ پہنچ گئی، ٹھیک، جو کچھ سال پہلے جب یہ 1979 میں ریولوشن آیا تھا تو اس وقت 71 ریال کا $1 ملتا، جی جی وہ تو it's been a downward trend۔ اس وقت ایران کے اندر کوئی 40 سے 45% کی جو مہنگائی کی شرح چل رہی ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں 6-7% ہوتی ہے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، بالکل، تو یہ دونوں طرف سے ہیں۔ ٹھیک، انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بڑی دلچسپ گفتگو رہی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔